بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے، آپ سن رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہ جی صدارتی نظام آ رہا ہے اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور جناب بالکل کچھ لوگ وہ جو ہے نا بڑے ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور بڑا کہ جی صدارتی نظام، اور یہی اسی نظام کی ہم گونج تقریباً پاکستان کی جو 73-74 سالہ پولیٹیکل ہسٹری ہے اور جو عمر ہے پاکستان کی، اس سے شروع ہی سے یہ سنتے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1962 کا تو آئین ہی صدارتی تھا۔ یہ تجربہ ہم ماضی میں کر چکے اور فیل بھی ہو چکے۔ انہی تجربات نے پاکستان کو نقصان بھی پہنچایا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے جب پاکستان کا تقریباً 25 سال کے بعد پاکستان کا آئین آ گیا، وہ آئین جو متفقہ آئین ہے، اور اس آئین کے بعد اس آئین نے پاکستان کو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ، یعنی کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ دی، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک سلسلہ چلا۔ اس کے بعد بھی جو ہے تقریباً کوئی آپ دیکھ لیں اوورآل 1947 سے لے کر آج تک تو کوئی 35 سال تو جو ہے نا ڈکٹیٹر کھا گئے۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا آدھا وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹر کھا گئے، اور باقی آدھا وقت ڈکٹیشن کھا گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو ڈیموکریسی آئی ہے، یا تو ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا پھر ڈکٹیشن ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق صدارتی نظام کی شرلی یہ بالکل ناممکن ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق صدارتی نظام نہیں رائج ہو سکتا، نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدارتی نظام ہے اس کے لیے آپ کو پورا اسٹرکچر تبدیل کرنا پڑے گا۔ بحث ہے، کوئی بھی ہو آپ بحث کر لیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ تو پولیٹیکلی بھی فیل ہو چکے ہیں، اور آپ تو اکنامکلی بھی فیل ہو چکے ہیں نا۔ آپ کی تو معیشت فیل ہو چکی ہے نا۔ صدارتی نظام کے پاس ایسا کوئی معاشی کنواں نہیں ہے کہ آج آپ صدارتی نظام نافذ کر لیں تو پھر وہ ایک اس طریقے سے پیسے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس، اور اب آپ نے جو ضمنی بجٹ اور جو اسٹیٹ بینک کا جو بل پاس کروایا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے ریپرکشنز اور اس کے جو آفٹر شاکس وہ ابھی تک نہیں رکے اور رکیں گی بھی نہیں۔ وہ زلزلہ آنا شروع ہو چکا ہے، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، بجلی کی اوپر چلی گئیں، تقریباً کوئی 50 باقی اشیاء ضروریہ کی چیزیں وہ ان کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ چکا ہے۔ تو وہ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وہ پیسے کے وہ اماؤنٹ کہاں سے آئے گی، وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، وہ پیسہ کدھر سے آئے گا؟ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بھائی صدارتی یا پارلیمانی نظام بذات خود کوئی اتنا کو برا ہوتا ہے یا اس طریقے سے، لیکن صدارتی نظام ہمارے ہاں اس وجہ سے کہ اس کو کنٹرول کرنا بھائی آسان ہو، تو وہ یہ والی صورتحال ہے، اور یہ ایک اس طرح کے شوشے چھوٹتے رہتے ہیں۔ باقی رہا یہ، وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آئین پاکستان کے مطابق، کیونکہ یہاں پر کوئی انی تو نہیں مچی نا، یہاں پر تو سپریم کورٹ بھی ہے، یہاں پر ہائی کورٹس بھی ہیں، یہاں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی مارشل لا لگا دو یا کوئی صدارتی نظام اس طرح کا نافذ کر دو۔ پہلے ہی میں نے کہا کہ جو ہائبرڈ نظام آج اسی وجہ سے جب بیٹھتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ اور ان سے بات چیت ہوتی ہے یا ان سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ کھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اپنی نجی محفلوں میں کہ یار اب یہ دیکھیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عمران خان فیل ہوا ہے، اصل میں تو فیل کوئی اور ہوا ہے، کیونکہ یہی جو ہائبرڈ نظام کا بنایا گیا، الیکٹیبلز جو ہے نا دیکھتے رہ گئے، جو منتخب ہو کے آئے عوامی نمائندے وہ دیکھتے رہ گئے، اور سب غیر منتخب نمائندوں کو گھسیڑا گیا اندر، ان کو جو ہے نا اس طریقے سے داخل کیا گیا اس نظام میں، چلا پھر بھی نہیں، پھر بھی وہی مصیبت آ گئی، پھر بھی وہی ہم جو ہے نا آج عوام میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم نے دیکھا اسد عمر کو کس نے ہٹایا، وہ کہتے ہیں کپتان نے نہیں ہٹایا، کسی اور نے ہٹایا۔ اس کے بعد دوسرا تجربہ، اس کے بعد تیسرا تجربہ، اب شوکت ترین صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے نا ایک ہائبرڈ نظام کا تجربہ کیا گیا، وہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا، اور یہی تھا صدارتی نظام کا تجربہ، اور صدارتی نظام کا جو ایکسپیرینس، جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ فیل ہو گیا مکمل طور پہ۔
تو یہ بات تو یہ ہے کہ صدارتی نظام یا جس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں اس میں تو آپ کا پورا آئین بدلنا پڑے گا، اور آئین ایسا تو ہے نہیں کہ جناب یا تو مارشاء اللہ کے ذریعے بدل دو یا پھر آئین تو پارلیمنٹ بدلتی ہے، تو پارلیمنٹ پارلیمانی نظام کو تبدیل کر کے اگر صدارتی نظام لائے گی تو اب آ جائیں دوسری چیز پر کہ کچھ لوگ جو اگر اس کو صدارتی نظام کہہ رہے ہیں تو وہ نظام نہیں ہے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کے بارے میں، یعنی جو پریزیڈنٹ وہ آئین پاکستان کی شق نمبر آرٹیکل نمبر 232 ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ اگر صدر یہ مطمئن ہو جائے، کنونس ہو جائے کہ ملک کے کسی ایک صوبے میں یا کسی حصے میں یا مثال کے طور پہ پورے ملک میں یا جس طریقے سے بھی، تو اگر کوئی بیرونی جنگ ہے، اندرونی کو خلف شار ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جناب اس حصے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، لیکن اس کے لیے صاحب ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی صوبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس صوبے میں اس صوبے کی اسمبلی قرارداد پاس کرے، یہ ضروری ہوتا ہے اس صوبے کی اسمبلی۔ لیکن آئین پاکستان میں لکھا ہے اگر قرارداد کی بھی صدر انتظار نہیں کرتے یا صدر قرارداد کو بھی اس چیز کو بھی نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اگر پھر بھی صدر کرنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی امپوز کرنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں، تو پھر 10 دن کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی بھی اور سینٹ ان سے بھی منظوری لینی پڑے گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں پھر یہ اس طریقے سے تو ایمرجنسی نافذ ہو نہیں سکتی۔ اچھا پھر اگر ہو بھی جائے بالفرض ایسا منظوری بھی ہو جائے تو پھر بھی اس صورت میں بھی پارلیمنٹ موجود رہتی ہوتی ہے، پارلیمنٹ چلی نہیں جاتی۔ اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ گورنر ہو یا پریزیڈنٹ وہ جو عدالتوں کے اختیارات ہیں وہ ان اختیارات کو جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو ان کے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے ہوتے، وہ نہیں ہے وہ 2 منٹ کے اندر جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس وہ جو اڑا کے رکھ دیں گے، وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا۔ اچھا پھر اسی طریقے سے کچھ اپنا جو بنیادی حقوق ہیں وہ اگر سسپینڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد واٹ نیکسٹ کیا ہوگا، آپ ایمرجنسی کب تک جو ہے نا ایکسٹینڈ کریں گے، کیا صورت؟ اس سے بہت بہتر ہے کہ جیسے شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ اپنا فیلئر تسلیم کرو کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، ناکامی کو تسلیم کرنے کے بعد جان چھوڑنے والی بات کرو۔ یہ بات ہے کہ جہاں پر اب لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہاں تو مسئلہ اس حد تک مہنگائی اتنی اوپر، اور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جناب فلاں ملک سے مہنگائی کم ہے، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں ملک میں تنخواہ کتنی ہے، مزدور کی کتنی تنخواہ ہے فلاں اچھا بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور میں قربان جاؤں اس انڈیجنس اور امپورٹڈ یوتھیاز پر کہ میں کہتا ہوں کہ وہ ان کا شخصیت پرستی بھی ایک، میں کہتا ہوں کہ یہ جو شخصیت پرستی یہ اتنی بری بلا ہے، یہ باقی پارٹیوں میں بھی ہوتی ہوگی میں یہ نہیں، لیکن جتنی میں نے تحریک انصاف میں دیکھی ہے آپ یقین کریں کہ مطلب بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ فلاں جگہ پہ تو وہ نون لیگ پہ بھی تنقید کرتا ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ پہ تنقید کرتے ہیں، یہاں اتنا اندھا پن ہے، اتنا اندھا شخصیت پرستی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا مختلف حوالوں سے نا وہ فوٹو بنا کے عمران خان صاحب کی، تو لکھ رہے ہیں جناب کہ بھائی جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں قربان جاؤں اب کیا کہوں، میری عادت نہیں ہے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کپتان صاحب اگر اگلی نسل کا سوچ رہے ہیں نا، میں نیت پہ تو نہیں شک کر سکتا، تو پھر بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچ رہے ہوں لیکن موجودہ نسل کو ڈبو رہے ہیں، ڈبو دیا ہے خیر سے موجودہ نسل کو، جس طرح سے انہوں نے پرانے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا اور نیا بھی نہیں بنا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچ رہے ہوں لیکن موجودہ نسل کو اس نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ آپ سے میں آپ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ میاں والی کی سڑکیں دیکھ لے، کوئی بندہ آ کے جناب اس میں جو ہے نا اسلام آباد میں آئے اور وہ بنی گالہ کی سڑکوں
سڑکوں کا حال دیکھ لے، جن سے بنی گالہ کی سڑکیں نہیں بنتی، جن سے میاں والی کی سڑکیں نہیں بنتی، میاں والی میں آ کے وہ آئے اور میاں والی کی سڑکوں کا حال دیکھ لے، تو جن سے اپنا جہاں سے وہ منتخب ہوئے یا جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان سے چند کلومیٹر کی جو ہے نا سڑکیں نہیں بنتی، انہوں نے کیا پاکستان کو سنوارنا ہے؟ انہوں نے کیا؟ یہ تو سارا نا یہ تو ایک ڈرامہ بازی تھی، یہ تو ایک عجیب قسم کی ڈرامے بازی، اور یہ تو 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے کھائی میں پھینک کے اللہ معاف کرے اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، پاکستان کھائی میں جا لگا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے بھائی اس سے نکلنے پہلے تو تسلیم کرو نا کہ ہاں جی ہم فیل ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد جان چھوڑو نا۔ یہ کیا تماشا اور کیا ڈرامے بازی ہے کہ پورے ملک کا ستیہ ناش کر کے، غرق کر کے اکانومی کو اور مہنگائی کو کہاں پہنچا کے آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ پیٹرول کو دیکھیں فلاں جگہ انڈیا میں کتنا ہے، اور اس میں ہی وہ انڈیا والے پیٹرول کو کنورٹ کر لیتے ہیں پاکستانی روپوں میں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں ذرا انڈیا میں جو گریڈ 17 کا بندہ ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے؟ تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ دونوں کی تنخواہ اگر 50,000 ہے، وہ انڈین روپوں میں اور یہاں پر پاکستانی روپوں میں، یہ ایک فرض کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ انڈین روپے کو بھی پاکستانی میں کنورٹ کریں، اس کی تو لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے نا، پھر اس کا تو ہمارے 2 روپے سے بھی زیادہ ہے نا۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، اس میں تو ساری چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا، پیٹرول کو تھوڑی کمپیئر کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اب کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، مختلف ممالک میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف کنٹریز میں جہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 18 سال تک، اس کو جب تک وہ 18 سال کی ایج اٹین کرتا ہے ان کو ہزاروں ڈالر بچے کا اپنا اسٹائپنڈ ملتا ہے۔ یہاں پہ حالت کیا ہے؟ یہاں پہ تو بچوں کو خودکشیاں کر رہے ہیں والدین، اور بچوں کو جو ہے نا نہروں میں پھینک رہے ہیں۔ یہاں پہ حالات یہ ہیں اور آپ کہتے ہو کہ انڈیا کے مقابلے میں پیٹرول ہمارا سستا ہے، اور یہ وہ والی صورتحال ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مالشیا پالشیا آج کل کوئی ٹویٹس، اچھا میں دیکھ رہا تھا میں خود کہ کچھ بڑے ریناؤنڈ قسم کے جو ہے نا وہ جرنلسٹ کے فیک اکاؤنٹس بنا کے، میں تو یہ کہوں گا، میں تو مظہر عباس بھائی سے بھی ان کا اکاؤنٹ میں نے دیکھا، ان کی تصویر لگا کے جناب، اور وہ پھر جو ہے نا اس قسم کا ٹویٹ کر دیا کہ صدارتی نظام ملک کی ضرورت ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار مظہر عباس بھائی جو ہے نا اس طرح کی ٹویٹ، بعد میں جب وہ میں نے کھولا تو میں نے کہا وہ تو ان کا فیک اکاؤنٹ تھا، تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یار یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس طریقے سے تو یہ وہ ایک پلاننگ ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک سارا سلسلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، جب تک عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار واپس نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خواجہ آصف صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ 100 ارب ڈالر آپ کا خان صاحب 200 ارب ڈالر دوسرے دن لے آئے گا، اور جناب 100 ارب ڈالر جو ہے نا IMF کے منہ پہ مارے گا، اور 100 ارب ڈالر سے آپ کی تقدیر بدلے گا۔ وہ 100 ارب ڈالر تو کیا $1 بھی کوئی نہیں آیا، اور پھر اب خیر سے وہی خواجہ آصف صاحب نے جیسے کہا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ آپ نے پورے کا پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کے IMF کے منہ پہ مار دیا ہے، تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ اور آپ نے پھر اس میں یہ بھی لکھ دیا ہے اس ایکٹ میں کہ اب اگر اسٹیٹ بینک کا مزید کوئی کرنا پڑے گا تو پھر اس حوالے سے جو ہے نا یہ اجازت اسٹیٹ بینک سے لینی پڑے گی اگر اس میں کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی۔ تو یہ کتنا فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یہ کتنا قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ہاتھ باندھنے کے مترادف ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے، اور خود میرے ساتھ انٹرویو میں اپنا اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم آئے تو اس کو ہم ریورس کریں گے، اس لیجسلیشن کو ہم ریورس کریں گے۔ تو بھائی سلیکٹڈ بھی ان کے معنوں میں، جس معنوں میں اپوزیشن کہتی ہیں کہ مبینہ طور پہ سلیکٹڈ بھی فیل ہو چکا ہے، اور جو سلیکٹرز تھے وہ بھی فیل ہو چکے ہیں۔ اپنا فیلئر دونوں کو ماننا چاہیے کہ رج کے فیل ہو گئے ہو، ناکام ہو گئے ہو، اور ستیہ ناش کر دیا عوام کا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلے اس کو مانو، اس کے بعد جو ہے نا جس طریقے سے، اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہونا
کل یقین کریں کہ یہ ان ہاؤس چینج بھی آ جائے اور کل یہ سارا کچھ ہو جائے، اگر نواز شریف جو ہے نا، مجھے پتہ ہے، میں اس کے بارے میں بالکل کمپلیٹ انفارمیشن لے چکا ہوں، اور صرف ایک طرف سے نہیں، یک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہے، اور وہ جلد یہ بہت کچھ ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ابھی تک بھی وہ اس طریقے سے کہ وہ کوئی بھی غلط شرط ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی وہ جو ہے نا مطلب ہے کوئی اس طریقے سے جو غیر آئینی طریقہ کار ہو وہ اپنانے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی بھی اس حوالے سے وہ یہ وہی اسی کہ جی آپ ان ہاؤس چینج کریں تو 2 ہفتے 4 ہفتے بعد یہ کر کے الیکشن کروائیں تاکہ عوامی نمائندوں کو اقتدار ہو۔ اور آج بھی کوئی صحافی جا رہا ہے تو اس سے وہ وہی سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد وٹ نیکسٹ، اگر ان ہاؤس چینج ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بعد فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں، اور اگر الیکشن کے نتیجے میں جو عوامی نمائندے آتے ہیں تو کیا عوامی نمائندوں کے سر پہ اسی طریقے سے ڈکٹیشن کی تلوار لٹکی رہے گی، یا صرف عوامی نمائندوں کو اپنے حساب سے ان کے اختیارات استعمال کرنے دیے جائیں گے؟ یہ وہ والا ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا، میں آج بڑا کھل کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پہ یہ لوگ ہیں جو پنجاب کے لوگ ہیں، وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا میڈیا پہ بیٹھ کے یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس پہ بیٹھ کے یہ صرف اور صرف جو ہے نا مطلب آپ وہ نہ کریں، اپنے رائٹس کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانونی جو آپ کو آئین نے حق دیا اپنے احتجاج کا، قانون نے حق دیا ہے، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے جو ہے نا 10 لاکھ بندہ بھی نکل آیا ہے نا، تو پھر آپ خیر سے لیڈروں پر اور اپوزیشن پر اور اس طریقے سے کیچڑ اچھالنا اور یہ کرنا وہ کرنا، تو میرے سمیت ہر کسی کا اپنا رائٹ بھی ہے اور اس کا جو ہے نا اس کی ڈیوٹی بھی ہے، اور ان ڈیوٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کو آئین اور قانون نے احتجاج کا حق دیا ہے، اور جو آئینی اور قانونی حق ہے کوئی قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اس کو پورا استعمال کرنا چاہیے، اور آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ جناب کہتے ہیں فلاں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا، یا مریم نواز صاحبہ بیٹھ گئی، یا نواز شریف صاحب بیٹھ گئے، تو یہ کیوں نہیں آپ کر رہے؟ یہ وہی والی بات ہے، اللہ معاف کرے کہ جناب آپ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہم نے بھی تو یہ کچھ کیا ہوا ہے، تو یہ والی صورتحال ہے۔ کب تک وہ ایک برداشت کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، وہ کب تک ہوگا کہ جو اس طریقے سے اب آج جو حالات ہیں، جو یہ یوریا کا بحران آیا ہوا ہے، کھاد کا بحران آیا ہوا ہے، کسانوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، اور ادھر سے شرلیاں چھوڑ رہی ہیں کہ جناب کے مطلب جو ہے نا صدارتی نظام آ رہا ہے، یہ تماش بینی اور یہ ڈرامے بازی شروع ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے جناب سنوائی ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے شرلیاں چھوڑ رہے ہیں مالشیا پالشیا FFL کہیں کے۔ تو یہ ایک سلسلہ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بحث تھی، یہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی شرلی کی آئین اور قانون میں اور پاکستان کی سیاست کے مزاج میں اور جمہوریت کے مزاج میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔